پلان تو گوادر کا بڑی دیر سے بنا ہوا تھا، لیکن کیا وجہ تھی کہ اوپر تیزی سے اس لیول پہ یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بیسکس نہیں تھے یہاں، پانی کا مسئلہ، اب پانی کے بغیر تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر پاور، بجلی کی بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور پھر گیس جو کہ بڑا ضروری چاہیے اگر ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے اس علاقے کو، اور پھر جو کنیکٹیوٹی تھی، یعنی جو سڑکوں کی جو کنیکٹ کرنا تھا گوادر نے باقی علاقوں کو، اور خاص طور پہ جو کہ شارٹسٹ ویسٹرن روٹ تھی اوپر سی پیک کی، وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں تھا۔ تو ان اب ساری چیزوں پر کام شروع ہو گیا۔ جو بلوچستان کے لوگ ہیں، خاص طور پہ گوادر کے لوگ ہیں، ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ کریں، کیونکہ جیسے جیسے ہی یہاں انویسٹمنٹ بڑھتی رہے گی، جیسی یا اور مختلف قسم کی انڈسٹریز لگتی رہیں گی، تو ٹیکنیکل سٹاف چاہیے ہوگا، لیبر چاہیے ہوگا جو جس کی کوالٹیز ہوں، جو ٹرینڈ ہوں۔ اس کے لیے بڑا اچھا زبردست قسم کا ٹیکنیکل کالج بن رہا ہے، پھر ہاسپٹل بھی بن رہا ہے 500 بیڈ کا۔ تو وہ آہستہ آہستہ گوادر اس پوائنٹ پہ پہنچ رہا ہے ٹیک آف کرنے کے لیے۔ تو میں بلوچستان کے لیے جو سب سے بڑا پیکج پرووائڈ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، یہ اگلے 5-4 سال تک 730 ارب روپے کا، یہ 730 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پیکج، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی بلوچستان کو اتنا نہیں ملا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں، بلوچستان ایک ایسا اتنا بڑا علاقہ ہے، جب تک یہاں کنیکٹیوٹی نہیں آئے گی یہ علاقہ ڈیولپ نہیں ہوگا۔ اور کنیکٹیوٹی اب تک مشکل تھا کہ اتنے بڑے بڑے فاصلے ہیں، ان کے اوپر اتنا زیادہ خرچہ تھا کہ وہ کنیکٹیوٹی ہوتی نہیں تھی۔ لیکن یہ جو ہم نے 730 ارب ہے، اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ یہ ہے کہ وہ علاقے جو بالکل ویران تھے، اب ان کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں۔ ویسٹرن روٹ کو جو سی پیک کی، وہ تو خیر کافی آگے اب نکل گئے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ پہ، لیکن جو ویسٹرن رم بالکل بارڈر پہ جو ایک کنیکٹیوٹی تھی وہ نہیں تھی، اور جب کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تو ادھر لوگوں کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ جب ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو پھر یہ جو انتشار پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر ان لوگوں کو بے روزگار نوجوان ہوتا ہے جس کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہوتا سسٹم میں، پھر اس کو آسانی سے وہ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ ٹرپ 23 وہ پرائیویٹ ٹرپس کرنے گیا لنڈن، تو بلوچستان تو میرے خیال میں وہ 2 دفعہ بھی نہیں آیا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ 10 گنا زیادہ دفعہ بلوچستان سے ہیرٹس میں شاپنگ کر رہا تھا۔ اور دوسرا آصف زرداری، اس نے 51 دبئی کی ٹرپس کی، میرے خیال میں 1 دفعہ بھی یہاں نہیں آیا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے، جس کی وجہ سے آج پاکستان ادھر نہیں پہنچا جدھر پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان کے مقاصد اور تھے۔ اگر کوئی پاکستان کا سوچے گا وہ ضرور بلوچستان کا سوچے گا، اگر وہ کوئی الیکشن کا سوچے گا، اگر وہ الیکشن کا سوچے گا تو وہ سوچے گا کہ فیصل آباد ڈویژن، صرف فیصل آباد ڈویژن میں بلوچستان سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، تو وہ وہیں توجہ دے دے، وہ پاس بھی ہے۔ تو یہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ اللہ نے جب بھی ہمیں موقع دیا تو ہم بلوچستان کے اوپر اس لیے توجہ دیں گے کہ بلوچستان جب اٹھے گا، جب بلوچستان میں امن ہوگا، جب بلوچستان کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا بھی پاکستان ہے، یہ پاکستان، اس کے لیے ہمیں بھی لڑ مرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان ہمارا بھی سوچتا ہے، ہماری بنیادی ضروریات کا یہ پاکستان سوچتا ہے، ہماری مشکلوں کا یہ سوچتا ہے۔ تو تب بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آ گئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں، دوسرے ملکوں سے ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے، لیکن اب تو وہ نہیں ہے حالات۔ کبھی بھی بلوچستان کی تاریخ میں ایک فیڈرل گورنمنٹ جو کہ بڑے مشکل معاشی حالات سے نکل رہی تھی،
اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات ابھی بہتر ہیں، لیکن وہ حالات نہیں کہ ہم اتنا زیادہ بلوچستان کو پیسہ دے سکیں فیڈرل پی ایس ڈی پی سے، جبکہ اتنی زیادہ ہمارے اوپر پنجاب میں، اور پنجاب کے لوگ سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سے بڑی ڈیمانڈز ہیں، سارے پاکستان سے ڈیمانڈز ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیکیج ہم نے بلوچستان کو اس لیے دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے واقعی انصاف نہیں ہوا، وہ پیچھے رہ گئے، اور بلوچستان سے سینٹر نے بھی انصاف نہیں کیا، اور بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں نے بھی اس سے انصاف نہیں کیا۔ جو پیسہ آتا بھی تھا میرے خیال میں وہ بھی صحیح طرح نہیں لگا، اور وہ لوگوں نے اپنی ذات کے اوپر وہ پیسہ خرچ کیا ہوگا، لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو پیسہ جانا چاہیے تھا، اس لیے وہ جو سارا ایک احساس محرومی پھیلنی شروع ہوگی بلوچستان میں، یہ کبھی نہ پھیلتی اگر بلوچستان کے لوگ بھی جو اپنے پولیٹیشنز تھے وہ بھی اپنا صحیح معنی میں اندر جو بھی پیسہ ملتا تھا وہ صحیح معنی میں خرچ کرتے۔ پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلوچستان سے جو احساس محرومی ہے، جو پیچھے رہ گئی ہے، جو باقی ملک آگے چلا گیا اور جو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے، انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے، ہم بھی آپ کے لیے کریں گے۔ اور دوسرا یہ جو سی پیک ہے، یہ اصل میں سب سے زیادہ فائدہ سی پیک کا بلوچستان کو ہے۔ آپ دیکھتے رہیں گے کہ جیسے جیسے یہاں ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی، جیسے جیسے یہاں انویسٹمنٹ ہوتی جائے گی، انڈسٹری آئے گی یہاں، تو سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کے لوگوں کو ہوگا، اور خاص طور پہ گوادر کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ کا بالکل یہ علاقہ بدل جائے گا۔ اور یہ آپ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ اب یہ ہوگی ڈیولپمنٹ تو یہاں کے لوگوں کو کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں سوئی گیس جب نکلی تو وہ جو علاقے میں لوگ تھے ان کے اوپر تو کسی نے کوئی انویسٹمنٹ کی نہیں، وہ ساری پاکستان میں وہاں سے گیس نکل کے سارے پاکستان میں گئی، لیکن وہاں مقامی لوگوں کو تو بہت کم فائدہ ہوا۔ تو یہ اب جو تاریخ سے ہم نے یہ جو اس ناانصافی سے چیز سیکھی کہ آگے سے یہ ابھی کبھی نہیں ہوگا، سب سے پہلے ہم یہ انشور کریں گے کہ مقامی لوگوں کو پوری طرح فائدہ ہو۔